بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر اسلامیت اختیاری ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے حصہ دوم شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے عرب کا تعارف پڑھا۔ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور پڑھے، مکی اور مدنی۔ مکی زندگی کے بارے میں پڑھا، مدنی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جنگی، ٹھیک ہے، جن میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، ان کو غزوات کہتے ہیں۔ اور آپ کے زمانے میں جس جنگ کی قیادت کسی صحابی نے کی، اس کو سریہ کہتی ہیں۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ یعنی کہ چند غزوات کے ان میں وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا غزوہ بدر، 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی۔ قریش نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔ مدینہ جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنی فوجی حکمت عملی تیار کی۔ قریش کے حملوں کا خوف پہلے ہی سے تھا۔ مسلمانوں اور قریش کے درمیان کشیدگی مسلسل قائم تھی۔ ایسے واقعات پیش آتے رہتے تھے جن کی وجہ سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 فوجی مہمیں روانہ کر چکے تھے۔ قرظ بن جابر فہری مدینہ پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کر چکے تھے۔ اب غزوہ بدر کی اسباب اور وجوہات، کیا سبب بنے، کیا وجوہات ہوئیں جس کی وجہ سے جو ہے وہی جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے دیکھیے قریش کا اسلام دشمن رویہ۔ اس جنگ کا سب سے اہم سبب قریش کا اسلام دشمن رویہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنے کے لیے کہا۔ یہ منافقین کا سردار تھا۔ اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے اور مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، حالانکہ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر بہت دور آ بسے تھے۔ حج سے منع کرنا، جو مسلمان بھی حج کے لیے جاتا قریش سے طرح کی دھمکیاں دیتے اور انہیں تنگ کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، حج کے لیے گئے تو ابو جہل نے ان کو دھمکی دی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواباً تجارتی شاہراہ بند کرنے کی دھمکی دی۔ اس طرح مسلمان قریش کی وجہ سے حج جیسی اہم عبادت سے محروم ہو گئے۔ اقتصادی ناکہ بندی، قریش کو شام کی طرف تجارت کے لیے مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ اقتصادی ناکہ بندی پر بھی پریشان تھے۔ اس لیے انہوں نے حکومت مدینہ کے ساتھ جنگ کرنا ضروری سمجھا۔ مزید یہ کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہی جنگ بدر کا فوری باعث بنا، جس نے اس جنگ کو ناگزیر کر دیا۔ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ، اس دوران قریش کے ایک دستے نے قرظ بن جابر فہری کی قیادت میں مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مویشی لوٹ کر واپس چلا گیا۔ اس واقعے نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس طرح یہ جنگ کا پہلا خطرہ تھا اور اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ لوگ مسلمانوں کو کسی حال میں آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ عمر بن حضرمی کا قتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو وادی نخلہ بھیجا اور کہا کہ ہمیں حالات کی اطلاع دو۔ یہاں سے قریش کا تجارتی قافلہ گزر رہا تھا۔ عبداللہ اور ان کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس پر عبداللہ بن حضرمی مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے اور کچھ مال غنیمت بھی ہاتھ لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی چھوڑ دیے اور عمر کا خون بہا ادا کر دیا، لیکن یہ واقعہ فوری لڑائی کا اہم سبب بنا۔ علامہ شبلی نے عروہ بن زبیر کی زبانی یہی سب سے اہم سبب لکھا ہے۔ تجارتی قافلے کی حفاظت کا مسئلہ، قریش ابو سفیان کی سربراہی میں قافلہ شام روانہ کر چکے تھے۔ اس قافلے کی آمد سے پہلے قریش کے ایک اور تجارتی قافلے پر مسلمانوں کی طرف سے غلط فہمی میں حملہ ہو چکا تھا، اس لیے ابو سفیان نے ابو جہل کو قافلے کی حفاظت کے لیے مدد کو لکھا۔ اب قریش بھی پورے لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ مسلمان لشکر پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان راستہ بدل کر بحفاظت مکہ پہنچ گیا، لیکن لشکر قریش واپس نہ آیا۔ دونوں لشکر مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر خیمہ جن ہوئے۔ قریش کی قیادت چھن جانے کا خطرہ، قریش کو خطرہ تھا کہ مسلمان اگر طاقتور ہو گئے تو ان کی روحانی اور سیاسی قیادت چھن جائے گی اور وہ بے شمار مالی فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کی منمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ غزوہ بدر کے واقعات دیکھیں۔ لشکر قریش کی اطلاع، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو در پردہ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی کہ انہوں نے ابھی اپنے اسلام ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا لوگوں کے سامنے، لشکر قریش کی تیاری اور روانگی کی اطلاع مدینہ پہنچا دی تھی۔ اس طرح مسلمان کو سنبھلنے اور منصوبہ بندی کا موقع مل گیا، ورنہ اچانک حملہ مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور اس صورتحال کی
حل کے لیے مشورہ کیا۔ مہاجرین لڑنے کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جواب کے منتظر تھے۔ سعد بن عبادہ رئیس خزرج نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کود پڑنے کا حکم دے تو ہم کود پڑیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رئیس اوس نے بھی تقریباً یہی الفاظ کہے۔ دونوں سرداران انصار کے بعد حضرت مقداد نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے لڑیں گے۔ یہ تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ لشکر اسلام کی روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان سے مشورہ کر لیا تو لشکر کے لیے تیاری کا حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے، جب کفار کی تعداد 1000 تھی، جن کو لے کر مقام بدر پہنچ گئے۔ یہ مقام جو ہے وہ میلے کے لیے مشہور تھا اور مدینہ سے شاہراہ مکہ پر 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر چشمہ پر خیمہ زن ہوا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت اس جنگ کو مدینہ سے باہر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا اور مناجات میں مصروف رہے۔ صبح کو فوج کو ترتیب دے کے یہ دعا فرمائی، الہی تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اسے پورا کر۔ آج اگر تیرے یہ چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اس طرح اپنی تیاری کے بعد اللہ کی مدد طلب کی، اور یہی سنت رسول ہے کہ پہلے کسی کام کی بھرپور تیاری کی جائے اور پھر اللہ سے کامیابی کی دعا کی جائے۔ صرف اپنی طاقت پہ بھی نہیں بھروسہ کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، لیکن ہم نے سبب بھی خود بھی تیاری کرنی ہے۔ جنگ کا آغاز۔ اس زمانے کے دستور کے موافق پہلے فردن مقابلہ ہوتا تھا، یعنی چند بہادر لوگ جو ہے لشکر مقابلے پر آتے تھے۔ عمر بن حضرمی کے بھائی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے قتل کیا۔ اس کے بعد قریش کے سردار عتبہ کو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے قتل کیا۔ عتبہ کے بھائی شیبہ کو بھی حضرت علی نے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ابو کش میدان میں آیا، اس کو حضرت زبیر نے ختم کر دیا۔ اس طرح جنگ کا ابتدائی مارکہ مسلمانوں نے جیت لیا، جو ایک نیک جو ہے وہ اچھی بات تھی۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیا اور قریش کے حوصلے پست ہوئے۔ اس سے ابتدائی فتح نے مسلمانوں کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں عتبہ کفار کا سپہ سالار تھا۔ عام جنگ۔ اس کے بعد عرب کے قاعدے کے مطابق عام جنگ شروع ہو گئی۔ بہت گھمسان کا رن پڑا، یعنی کہ بہت تیز جو ہے وہ جوش کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی گئی۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن جذبہ جہاد سے معمور سینے ابل پڑے اور قریش پر حملہ آور ہوئے۔ قریش بھی بہادری سے لڑے لیکن ناکام رہے۔ اس جنگ میں ابو جہل، امیہ بن خلف سمیت 70 کافر جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے۔ ابو جہل کو 2 بچوں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما نے قتل کیا۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ 70 قریشی قیدی بنا لیے گئے کہ جنگ دوپہر تک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گئی تھی۔ قریش کا فرار۔ امیہ بن حلف ابو جہل کے مارے جانے کے بعد قریش جو ہے وہ حوصلہ ہار گئے۔ اب ان میں جسم کو لڑنے کا حوصلہ نہ رہا، چنانچہ انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ مشرکین کے تمام مقتولوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیا گیا۔ اس فرار نے مسلمانوں کی فتح کا اعلان کر دیا۔ فتح کی خوشخبری مدینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مدینہ شہر میں اور عبداللہ بن رواحہ کو قباء میں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ قیدی پہنچنے پر لوگوں کو مزید یقین ہو گیا۔ اس دوران حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ عثمان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان ان کی بیماری اور تدفین کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، لیکن ان کو بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کا اسلام اور پیغمبر اسلام پر یقین مضبوط ہو گیا اور قریش کی ناقابل تسخیر قوت پر ضرب کاری لگی۔ غزوہ بدر کے اثرات۔ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر، کوئی نتائج، فوائد وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کے نتائج درج جو ہے وہ یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں غزوہ بدر کی اہمیت قرآن مجید میں سورۃ انفال اور سورۃ آل عمران میں غزوہ بدر کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی مدد کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، فرشتوں کے ساتھ مدد کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ بدر لڑنے والوں کو جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کو ساز و سامان کے ساتھ لازمی جنگی جز قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنِّي مُمِدُّكُمْ
بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ نے اس نے تمہاری دعا قبول کی اور کہا کہ میں لگاتار تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، یعنی کہ تم فرشتے جو ہے وہ لگاتار آئیں گے، تمہاری مدد کرنے کے لیے کسی صورت نہیں رکیں گے۔ قریش کی قیادت کا خاتمہ۔ قریش کی اول درجے کی قیادت اس جنگ میں کام آ گئی، مثلاً ابو جہل، عتبہ سپہ سالار شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن عتبہ، ابو البختری، عاص بن ہاشم بن مغیرہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے، عقبہ بن معیط، سعیمہ بن عدی، زمہ بن اسود، عقیل بن اسود، نضر بن حارث، عاص بن ہشام جو ابو جہل کا بھائی تھا۔ اس سے قریش میں قیادت کا خلا پیدا ہو گیا اور قریش صف اول کی قیادت میں سے جو ہے بڑی تعداد سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کمزوری کا مداوع نہ کر سکے، یعنی کہ 70 کافر سردار مارے گئے تھے، جو 70 بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے تھے۔ قریش کی بے وقاری۔ قریش کی مذہبی اور سیاسی جو ہے وہ سیاسی طاقت پورے عرب میں جو ہے مشہور تھی۔ اس جنگ نے ان کی طاقت کا بھرم کھول دیا، اب عرب میں ان کا پہلا سا وقار نہ رہا۔ اس طرح پہلی دفعہ مسلمان ایک مضبوط فوجی طاقت تسلیم ہوئے اور قریش کمزور ہوئے اور ان کے وقار یعنی کہ عزت میں کمی واقع ہوئی کہ تم تو بڑی جو ہے وہ اپنی طاقت کا بھرم رکھتے تھے کہ بہت طاقتور ہو، اب تمہاری طاقت کہاں گئی۔ تجارت قریش کا خاتمہ۔ اس جنگ کے نتیجے میں قریش کی تجارت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، اس لیے اب ان کے تجارتی قافلوں کی نقل و حمل آزادانہ ممکن نہ رہی اور ان کی تجارت مشکل راستوں سے ہونے لگی، جس سے ان کی تجارت بہت کم ہو گئی، جس نے ان کی معیشت کو تباہ کر ڈالا۔ مسلمانوں کے وقار میں اضافہ یعنی کہ مسلمانوں کی عزت میں اضافہ۔ اس وقت مسلمان عرب میں کوئی قابل ذکر قوت شمار نہیں ہوتے تھے، بلکہ کمزور گروہ سمجھے جاتے تھے۔ اس فتح نے ان کے وقار میں اضافہ کیا اور اب وہ ایک قوت سمجھے جانے لگے جن پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ عرب کی سب سے بڑی قوت کو شکست دے چکے تھے۔ مسلمانوں میں خود اعتمادی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو گیا کہ انسان کی زندگی کا انحصار اس کے حوصلے پر ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی کمزوری کا تاثر ختم ہوا، یعنی کہ جو لوگوں پر اثر تھا یہ اس بات کا کہ مسلمان ایک کمزور قوم ہے، وہ ختم ہو گیا اور وہ پرعزم ہو گئے۔ قریش کی معاشی بدحالی۔ اس جنگ کے بعد چونکہ قریش کی تجارت ختم ہو گئی، اس لیے ان کی معاشی طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ جنگ کا بڑا انحصار معاشی مضبوطی پر ہوتا ہے اور قومیں اقتصادی مضبوطی سے ملک کا دفاع کرتی ہیں۔ فروغ اسلام۔ اس جنگ نے مدینے کے ارد گرد کے لوگوں میں اسلام کی فروغ کا راستہ کھول دیا، اب لوگ اس دین کو اہمیت دینے لگے۔ اس طرح لوگوں پر قبولیت اسلام کے دروازے کھل گئے اور اسلام کی ترقی میں غزوہ بدر کی فتح نے اہم کردار ادا کیا۔ خدا کی مدد کا یقین۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خدا کی مدد کا پختہ یقین ہو گیا کہ اللہ نے فرشتوں کی شکل میں جو مدد بھیجی اس کے مظاہر میدان جنگ میں جا بجا نظر آئے۔ اب ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ کی مدد پر ان کا بھروسہ اور بڑھ گیا، جس نے آنے والی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، تو خدا سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی زخمی سانپ کی طرح بل کھانے لگی۔ انہوں نے قریش سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا آغاز کیا، اس لیے مجبوراً یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کو مدینہ سے نکالنا پڑا۔ اس طرح ایک سازشی گروہ سے نجات ملی جو مدینہ کے اندر موجود تھا۔ نئی جنگوں کا پیش خیمہ۔ اس غزوہ نے نئی جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو فتح مکہ پر جا کر ختم ہوا۔ ان جنگوں نے مسلمانوں کو بہت بڑی قوت بنا دیا کہ حتیٰ کہ حضرت عثمان کے دور اول تک مسلمان 40 لاکھ مربع میل پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس طرح مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوت بن گئے۔ بین الاقوامی قوانین۔ جنگ کا آغاز۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلی دفعہ صلح و جنگ، مال غنیمت اور قیدیوں وغیرہ کے مسائل کے ساتھ واسطہ پڑھا۔ اس طرح قرآنی رہنمائی میں صلح جنگ کے بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پڑی۔ یوں تکمیل دین کا ایک مرحلہ طے ہوا اور اللہ نے جنگ کے رہنما اصول عطا کیے جو جہاد کی برکت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔